زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجیں. پارلیمنٹ میں جتنے افراد آپ کے جائیں گے تو آپ کی وکالت وہ کر پائیں گے, آپ کی آواز کو پارلیمنٹ میں اٹھا پائیں گے. پھر آپ کے کیا کیا تقاضے ہیں ان تقاضوں کو وہ پیش کر سکیں گے. تو اپنے لوگوں کو ذات گمراہی پھیل گئی. تو مذہبی طور پر اگر آدمی اتحاد چاہے تو بنیاد اور آئیڈیل بنا لے کتاب. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں NPL ورلڈ نیوز. میں اس وقت نیپال میں ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عثمان صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور حضرت سے موجودہ حالات کے بارے میں, نیپال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو حضرت آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہمارے اس چینل پر. شکریہ. اس وقت موجودہ حالات میں مسلمانوں کا کس طرح سے فیس کر پائے تاکہ مسلمان جو ہے دن بدن گمراہ ہوتا جا رہا ہے وہ اس چیز سے آگے بڑھ پائے. دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے, ترکت فیکم ثقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. سرچشمہ ہدایت تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا صفات ہے. آپ جب جانے لگ گئے تو آپ نے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو ہرگز تم گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و اطرتی, یعنی کتاب اللہ اور میری اولاد, ان دونوں کا دامن تھامے رکھو تو پھر تم گمراہ نہ ہوگے. تو چاہے خرابیاں گمراہیاں جس قسم کی بھی ہوں, سماجی ہو, مذہبی ہو, مسلکی ہو, جس طرح کی بھی خرابیاں یا گمراہیاں ہوں, آپ دیکھیں گے تو براہ راست بلا واسطہ یا بالواسطہ ان سب کا تعلق یہی ہے کہ آدمی کتاب اللہ کو کے پیغام کو چھوڑ دیا, اور جو دین جو مذہب سرزمین عرب سے حجاز مقدس سے آیا اس میں اجمیوں نے کافی ملاوٹ کر دی. ملاوٹ کو ہی اصل دین سمجھنا شروع کر دیا, اور ہر ایک فرقے نے, ہر ایک طبقے نے اپنی ملاوٹ کو ہی اصل دین قرار دینا شروع کیا, جس کی وجہ سے یہ خرابیاں, یہ تباہیاں, یہ گمراہیاں پھیل گئیں. آج بھی مسلمان کتاب اللہ اور آل رسول اہل بیت اعظام کا دامن تھامے تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے کوئی گمراہی نہیں ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے. صاف واضح احکام موجود ہیں کتاب اللہ کے اندر, اور جو وہاں سے سمجھ میں نہیں آئے تو سنت رسول میں ہے, احادیث نبویہ میں ہے, جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے توسل سے ہم تک پہنچایا. اور خاص کر کے اہل بیت اعظام کا ذکر اس لیے ہوا کہ قرآن میں اور اہل بیت اعظام میں لازم ملزوم جیسا رشتہ ہے. دونوں کو آدمی اپنے ہاتھوں میں رکھے تو دین اسلام کی باریک رسی سے آسانی سے گزر جائے گا. اس کی رفتار کا توازن بھی برقرار رہے گا. وزن لے کے چلے دونوں ہاتھوں میں, ایک ہاتھ میں کتاب اللہ, ایک ہاتھ میں اطرت رسول. تو انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے, نمونہ بنائے تو مسلکی مذہبی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا. لیکن اس سے بہت دور ہٹ چکے ہیں ہم لوگ, اور جو دین حجاز مقدس سے چلا اس دن میں کافی ملاوٹ آ گئی, جس کی وجہ سے ہماری جو مذہبی فکری مذہبی اور دینی اور مسلکی سوچ ہے وہ انتہا درجے کو تغیر پذیر ہو گئی, بدل گئی, گمراہی پھیل گئی. تو مذہبی طور پر اگر آدمی اتحاد چاہے تو بنیاد اور آئیڈیل بنا لے کتاب اللہ کو, اطرت رسول اللہ کو. دنیاوی طور پر تو خیر بہت ہی زیادہ پریشانی ہے. یہاں اقلیت میں ہم ہیں, تو اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی بات بنتی نہیں ہے. تو میری ناقص رائے میں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجیں. پارلیمنٹ میں جتنے افراد آپ کے جائیں گے تو آپ کی وکالت وہ کر پائیں گے, آپ کی آواز کو پارلیمنٹ میں اٹھا پائیں گے. پھر آپ کے کیا کیا تقاضے ہیں ان تقاضوں کو وہ پیش کر سکیں گے. تو اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی باتوں کو وہاں تک رکھ سکیں. پارلیمنٹ میں ہمارے افراد وہ آٹے میں نمک کے برابر ہونے کی وجہ سے ہماری آواز وہاں تک جا نہیں پاتی ہے. گورنمنٹ ہماری مراد کو سمجھ نہیں پاتی ہے, ہماری مانگ کو سمجھ نہیں پاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہو پاتا ہے. تو جب الیکشن کا ٹائم آئے تو اس موقع پر چاہیے
کہ زیادہ سے زیادہ اپنے افراد کو وہاں تک بھیجیں، ان کو منتخب کریں، ان کو کامیاب بنائیں. تو ظاہر بات ہے کچھ افراد جائیں گے تو ان کی آواز میں دم ہوگا، طاقت ہوگی. پھر اس طرح سے ہماری جو وہ دنیاوی ضروریات ہیں اور جو دنیاوی مطالبات ہیں اس کی تکمیل کا ایک راستہ بنے گا. تو اس میں بھی ہم پیچھے ہیں، وہاں بھی ہم پیچھے ہیں، وہاں بھی ہمارا کوئی شمار نہیں ہے، کوئی کسی قطار میں ہم نہیں نظر آتے ہیں. تو اس حساب سے ہماری دنیا بھی کمزور ہو رہی ہے، اور دین کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور آل رسول کو چھوڑ دیا، اس کے دامن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے الگ کر دیا. جس